نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں قرآن و سنت کی روشنی میں موضوع سخن مشیت الہی یا نظام الہی ہے۔ اس موضوع کا احاطہ تو ناممکن ہے کیونکہ قرآن شریف کی سورہ لقمان آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور کبریائی کو جامع طریقے سے سمو دیا گیا ہے۔ یعنی اگر روئے زمین کے تمام درختوں کی کلمیں بن جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی یا روشنائی ہو اور ان کے بعد 7 سمندر مزید شامل کر دیے جائیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور با حکمت ہے۔ اور پھر قرآن شریف کی عظیم ترین آیت الکرسی سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں واضح کر دیا گیا ہے، اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی قسم کی سفارش کر سکے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا اسے سب معلوم ہے، اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی مرتبت اور جلیل القدر ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورہ حشر میں صفات الہی کا بیان اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھرپور تذکرہ موجود ہے۔ دیگر صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریفوں اور کبریائی کا اعادہ موجود ہے۔ خاص طور پر سورہ اخلاص میں الوہیت پر مہر ثبت کر دی گئی ہے اور اسے تہائی قرآن شریف کا درجہ دیا گیا ہے۔ اب اصل موضوع یعنی مشیت الہی اور نظام الہی پر گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اگر وہ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو بالخصوص ایک ہی مذہب اور دین کی اطاعت کروا سکتا تھا اور کر سکتا ہے، لیکن اس نے اپنے تخلیق کردہ کارخانہ ہائے قدرت کو چلانا بھی تو تھا، ورنہ فرشتے ہی اس کی تعریف اور کبریائی کے لیے کافی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بعد حضرت انسان کی تخلیق کھنکھناتی مٹی سے کی اور روح ڈالی، مسجود ملائک بنایا، اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، عہد الست میں اپنی الوہیت اور کبریائی کا علم خمیر میں ڈال دیا، اپنا خلیفہ بنایا اور زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ اٹھتے بیٹھتے، تندرستی و بیماری، آسودگی تکالیف اور سختیوں، سخاوت اور تنگ دستی اور روزمرہ کے دیگر معمولات میں اس کو فراموش نہ کرے، اس کی تعریف اور کبریائی اور حب الہی کو اوڑھنا چھوڑنا بنا لے۔ اگر تدبر سے کام لیا جائے تو حضرت انسان کو 3 نفوس میں منقسم کیا جا سکتا ہے: نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ۔ تجزیہ کیا جائے تو تمام انسان، ان کا مذہب یا دین کچھ بھی ہو، وہ انہی نفوس کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ازل سے ابد تک پیدا ہونے والے تمام انسان و دیگر تخلیقات کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اس میں وہ تبدیلی کر سکتا ہے یا نہیں،
یہ الگ بحث ہے۔ البتہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اس کو کچھ اختیارات دے کر بھی بھیجا تاکہ وہ اس کی آزمائش کر سکے کہ وہ اس کے بتلائے ہوئے سیدھے راستے یعنی کہ صراط مستقیم پر عمل پیرا ہو کر یا پھر بدی اور برائی کے راستے پر چل کر اس دنیا سے چلا جائے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم کے تمام کائنات کی تخلیقات فانی ہیں، پیریشیبل ہیں۔ یہ دنیا جن و انس کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ مقررہ وقت پر موت لازمی ہوگی۔ جسم کے تمام اعضاء اچھے برے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یوم الدین، قیامت کا ظہور ہوگا۔ اس دن سب کا حساب و کتاب ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، تمام تفریق ختم ہو جائے گی، ہر ذی روح حواس باختہ ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ یہاں اس حجت کو بھی پورا کر دیا گیا ہے کہ جن و انس یہ بہانہ تراشیں کہ عہد الست کے بعد روئے زمین پر ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، کبریائی اور دین الہی پر چلنے کے لیے یاد دہانی، خوشخبری یا نصیحت کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین میں 1,24,000 پیغمبر، رسول اور انبیاء کی بعثت فرمائی، جن میں 25 انبیاء اور رسل کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو بأحسن طریقے سے اپنی اپنی امتوں تک پہنچایا۔ طاغوتی، لادین، ملحد قوتوں نے ان کو انتہائی اذیتوں اور ایذا رسانی فرمائی اور بعض کو تو قتل بھی کر دیا۔ آج کل عموماً بعض سیکولرسٹ ذہن کے لوگ آیت الکرسی کے بعد نازل ہونے والی آیت نمبر 256 پر بہت زور دیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی، تو جو شخص طاغوت سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں تھام لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ گمراہی پھیلانے والے عناصر اور لادین قوتیں اس آیت کے صرف پہلے نامکمل جملے کا ذکر کر کے دین اسلام سے رخصت کی دلیل دیتی ہیں۔ اس کے بعد بقیہ آیت اور آیت نمبر 257 پر غور و خوض نہیں کرتی، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ تعالیٰ ہے اور اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالق کائنات اور مالک الملک ہونے کی وجہ سے قرآن شریف میں ارشاد ہوا ہے، سورہ بقرہ آیت مبارکہ 117 میں، وہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کن کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ آیت خصوصی تدبر کی متقاضی ہے۔ کیا کوئی ہستی آج تک ایسی کسی کے تجربے، علم یا مشاہدے میں آئی ہے جو کہہ دے کن ہو جا تو وہ ظہور ہو جائے اور انسانی اختیاری خواہشات کو جادوئی انداز میں فوراً تبدیل کر دے؟ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی سپریم اتھارٹی ہے کہ اس کا بنایا ہوا نظام جاری و ساری ہے، یعنی کہ اس کا کائناتی نظام جو ہے اس کا پھیلاؤ جاری ہے۔ ٹائم سپیس لامحدود ہے۔ ان گنت سیارے، ستارے، کہکشائیں، بلیک ہولز، سائنسی تحقیق کے مطابق کروڑوں، اربوں، پدموں، ٹریلینز نوری فاصلوں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں سرگرداں ہیں۔ ماضی میں کئی مٹی کے پتلوں یعنی انسانوں نے خدائے دعوے بھی کر ڈالے۔ یہ نہ سوچا کہ وہ گندگی کا پیکر ہیں اور اسی مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے۔ پورے جسم میں خون
گردش کر رہا ہے جو حرام ہے، انتڑیوں میں اور مثانے میں بدبودار غلاظت ہے، اور چلے خدائی کا دعویٰ کرنے۔ آج ان کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے، لیکن ہمیشگی کی جائے پناہ جہنم ٹھہری۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 212-13 میں فرمان الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ ان آیات پر غور و خوض کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ خواہ ہم شب و روز تگ و دو کریں، کوئی بھی ذریعہ اپنا لیں، رزق کی تقسیم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار کلی میں ہی ہے۔ کسی کے تعلیم و ہنر، عقل و دماغ، عبادت گزاری، لادینیت پر مائل ہونا شرک کرنے سے مشروط نہیں ہے۔ تمام جن و انس اس کی مخلوق ہیں، اس لیے جس کو چاہے جتنا مرضی رزق دے یا تنگ دستی اور اسرت سے دوچار کر دے۔ صاحب حیثیت اور امیر و کبیر طبقہ جس غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں اور محبوب ہیں اور اپنی عقل و محنت سے دولت مند بنے ہیں، مشرکانہ سوچ کی غمازی کرتا ہے۔ آیت نمبر 213 میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ وہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، اور ابو جہل اور عبداللہ بن ابی جیسے صاحب حیثیت عزت داروں کو کافرانہ اور منافق بنا دیتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت فرمائے اور جہنم کا ایندھن بچنے سے بچائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔